سر یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا انہوں نے ایک الزام عائد کیا اور وہ بھی ایسی بات کی کہ جو کہ یعنی ذہن تسلیم نہیں کرتا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کے ہمارے جوان اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ملک کے لیے. کہتے ہیں مساجد کے اندر کتے باندھتے ہیں اور جب ہم ان کو کہتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی کہ ہم آپ میں اور کتوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے. اور اس کے اوپر نہ انہوں نے معذرت کی اور نہ آپ کی جانب سے کوئی اس متعلق جو ہے کوئی رد عمل آیا کہ اتنا یعنی غلیظ قسم کا الزام لگانا وداؤٹ اینی ایویڈنس کہ وہ کون سی مساجد ہیں, وہ کون سا علاقہ ہے, کب کا یہ واقعہ ہے, کتنے واقعات ہیں. انہوں نے مساجد کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ کتے باندھتے ہیں. تو یہ کوئی ان سے سوال پوچھنے والا نہیں ہے اور وہ یہاں پر آ کر عشق عمران میں اڈیالہ کے باہر دھرنے بھی دیتے ہیں اور اس قسم کے الزامات بھی عائد کرتے ہیں اور پنجاب کے اندر گھوم رہے ہیں اور موسٹلی ان کا وقت بھی یہیں پر گزر رہا ہے اپنے صوبے کے اندر. تو وہ جو ہے وقت بھی نہیں دے رہے. جس دن کیڈ کالج وانا کا آپریشن ہو رہا تھا اس دن وہ میڈیا لیگ کا جو ہے افتتاح کر رہے تھے, کرکٹ کھیل رہے تھے. یہ سنجیدگی کا ان کا لیول ہے. الزامات آپ کے اوپر بڑے وہ سنگین قسم کے لگا رہی ہے اور موسٹلی وہ آپ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جب جو آپ نے پریس کانفرنس کی تھی پشاور کے اندر. تھینک یو. دیکھیں بات یہ, میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پورا بیانیہ میں نے کہا دیا کہ کامیکل obsession ود آرمی. صبح اٹھتے ہیں شام تک وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے ذہنی مریض سے لے کے باقی جتنے ہیں وہ فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں. they will not talk about the real issues because that is their whole politics. اور ان کو اس چیز میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. that's not important to them. آپ کے سامنے میں نے کتنی مثالیں دے دی. ان کے کاغذوں میں تو وائس چیف آرمی اسٹاف لگ چکا تھا, ابھی پوچھے نا کیوں نہیں لگا. ان کے خیال میں تو کہنے سے بھی لگ چکا تھا. ان کے خیال میں تو سی ڈی ایف کی اپائنٹمنٹ لیٹر بھی نہیں ہونا تھا. وہ تو بڑے وثوق سے بتاتے تھے نا. تو ان کو تو ایک مینٹل ایک وہ کہتے ہیں نا ایک ایکو سسٹم میں رکھا جا رہا ہے جہاں پہ ان کی پوری سیاست جو سی ہے وہ فوج کے ارد گرد گھومتی ہے. فوج کے بارے میں بات کرو, فوج کے بارے میں الزامات لگاؤ, فوج کے اوپر ہر چیز ڈالو, بیکاز اپنی گورننس کی طرف کوئی بات نہ کرے. میں نے آپ کو کہا نا کہ ون آف دی ریزن از بٹ دس از ون آف دی ریزن تاکہ میں اپنی لوٹ مار جاری رکھوں, میں اپنی کرپشن جاری رکھوں, میں اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بھائیوں کو اور اس پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کو چلاتا رہوں. اس پہ توجہ نہیں لانی. تو ان سب کو جو سا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام نائیو ہے نا, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. تو میں 3 بار یہ بولا, میں دوبارہ بول دیتا ہوں, ایسے نہیں ہوگا. کیونکہ پاکستان کے عوام بہت باشعور ہے میرے بھائی. انہوں نے تو پاکستان کے عوام کو یہی بتایا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, کر گیا. یہ عوام نے کی محنت سے ہوا نا. انہوں نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فوج جو سی ہے یہ لڑ نہیں سکتی, یہ تو صرف سیاست کرتی ہے. تو فوج لڑی یا نہیں لڑی؟ لڑ کے دکھایا. پوری دنیا میں اس کی آواز گئی یا نہیں گئی؟ دیکھیں آئی ایس پی آر صاحب, میری ذرا غور سے بات سنیں. آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا. میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا, عزت دلوائی اپنے ملک کو. اٹھا کے دیکھ لیں, آپ بھول گئے ہوں گے, آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے, ذرا پتہ چلوا لیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کیا نیچے کی. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب وار آن ٹیرر ہوئی اور جو پاکستان کی مٹی پلیت ہوئی دنیا میں کہ ہمارا گیا جی فوج دوگلی ہے, کیونکہ تب مشرف کا مارشل لا تھا, یہ ہمارے سے جھوٹ بولتی ہے, کرتی کچھ ہے, کہتی کچھ ہے, ڈالرز ہمارے سے لیتی ہے اور دوگلی گیم کھیلتی ہے. ڈبل گیم, دوگلا تب نام استعمال ہوتا تھا. پاکستان کو ورڈ ہی دوگلا استعمال کرتے تھے, ڈبل گیم کا نام کرتے تھے. ذرا انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں, کس نے اپنی فوج کو سب سے زیادہ جس کی حفاظت کی, کس نے اپنی فوج کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پہ کھڑا ہوا. جب اسامہ بن لادن, جب وہ ایبٹ آباد میں جو وہ حادثہ ہوا, آپ کو پتا ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے اوپر جو گزری آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. انہوں نے کہا ہمارے سے پیسے لے رہے ہیں اور اسی کو اپنے اکیڈمی کے پاس ایبٹ آباد میں پالا ہوا ہے. جو ہمیں ذلت ملی تب کون بولا آپ کے لیے؟ یا تو کوئی سانپ سونگ گیا تھا, یا تو آرمی چیف کے منہ سے چون نہیں نکل رہی تھی, یا تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا. نہ پرائم منسٹر تھا, وہ گیلاری تھا, نہ زرداری. 4-5 دن سناٹا چھایا ہوا تھا, وہ آ کے مار کے چلے گئے. ہمارے ملک میں دنیا میں ذلیل ہوئے ہم. میں بولا تھا, میں ساری جگہ اپنی فوج کو ڈیفینڈ کیا. میرے 3.5 سال میں دیکھیں کہ پاکستان فوج کا امیج اوپر تھا یا نیچے تھا. ذرا اٹھا کے دیکھیں, آپ کے سامنے وہ کیا فوج کا امیج اوپر گیا یا نیچے گیا. فوج کو لوگ پسند کرتے تھے. جب ایک آرمی چیف نے میری کمر میں تو چاقو مارا, لیکن پاکستان کے بدنام ترین مجرموں کو آ کے اوپر بٹھا دیا, تو کیا میری وجہ سے فوج کو برا کہا گیا یا اس آدمی کی وجہ سے جس نے اسے کیا سمجھا کہ لوگ یہ بتائیں نا, کیا لوگ چونکیاں ہیں, کیا لوگوں میں عقل نہیں ہے, کیا لوگ بیوقوف ہیں کہ جدھر آپ لگائیں گے ادھر لگ جائیں گے. کیا لوگ 30 سال سے لوگوں کو نہیں جانتے تھے؟ اسی فوج نے, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے, جب مجھے آئی ایس آئی نے بریفنگ دیا کہ انہوں نے کتنا, اب سے نہیں 25 سال سے میں سن رہا ہوں کہ کتنا پیسہ انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے کہ جی اب چائنا سے واپس آئے تو یا زرداری نے یہ ڈیل کی ہے تو فلانی پراپرٹیز. ہمیں جو انہوں نے پراپرٹیز دکھائی ہیں وہ اس سے
अरबों डॉलर्स के अंदर प्रॉपर्टीज है, और एकदम कह रहे हैं कि अब जनाब फैसला एक आर्मी चीफ ने किया है तो भेड़े साहब उधर चले जाएं, और उसको कह के जी बड़ा बहुत अच्छा किया, और अब इमरान खान बोला ये अच्छा है। लोगों ने नहीं तस्लीम किया, मैंने नहीं बुरा भला कहा फौज को, जो आर्मी चीफ के एक्शंस थे उसने इस मुल्क इसकी हमारी फौज को बुरा किया, उसकी वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ। और ये कहना कि ये कौम एक्सेप्ट कर जाए उन लोगों को, किसने मेमोगेट किया था? क्या हकानी ने जाके अमरीकनों को नहीं कहा था जो केस लगा था सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे, उन्होंने कहा जरदारी कह रहा है कि मुझे मेरी फौज से बचा लो, अमरीकनों को कह रहा है, ये मैंने कहा था? क्या जब नवाज शरीफ जाके छुप के काठमांडू में मोदी से छुप के मुलाकात कर रहे हैं कि जी मेरी फौज को ना पता चल जाए, और उसे, और फिर वो जो डॉन लीक्स में, जब वो कहता है डॉन लीक्स में कि जी दहशतगर्दी इंडोर्स कर रहा है हिंदुस्तान को ओपिनियन कि फौज दहशतगर्दी कर रही है, आप उन लोगों को ऊपर बैठा दें और हमें कहें कि हम इन सारों को तस्लीम कर लें, और हम अगर प्रोटेस्ट करें तो हमें जेलों में डाल दें, हम प्रोटेस्ट करें हमारे ऊपर FIR काट दें, हम कुछ करें आप एंटी स्टेट हमें करार दे दें, लेकिन आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं। मुझे गोलियां लगी हैं, मुझे पता है किसने कौन जिम्मेदार है। क्या मुझे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो सबसे बड़ी पार्टी का हेड, मुझे यह हक नहीं मिला कि मैं अपनी FIR करवा सकूं? ISPR साहब फरमान दे रहे हैं कि हमारा तो